آج کل چھوٹے چھوٹی بچیوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کس طرح ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم کیے جا رہے ہیں، اور جب کوئی ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کو میں تو ذہنی طور پہ بیمار کہوں گا۔ ایسے لوگوں کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹس بنے ہیں سر؟ نہیں، کوئی نہیں بنے۔ ساریاں بن بھی جائیں تو جائے گا کون؟ لوگ کہیں گے ہم صحیح ہیں آپ خراب۔ کوئی اگر بندہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ نارمل ہے، وہ خود مانے گا، کوئی بھی کبھی بھی نہیں مانے، وہ کہے گا میں تو اگلے کل آدمی ہوں۔ بالکل، یا جو فیل وہ کر رہا ہے ہاں، اس کے نزدیک وہ ٹھیک ہے، جی ہاں، اس کو غلط نہیں سمجھ کوئی نہ آتا، کوئی اس وہ کا ایسے بتا دے گا۔ وہ تو اپنے آپ کو کہے گا میں رائٹ پہ ہوں۔ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زاریہ خان، اور آج ہم موجود ہیں ویژن وائب کے پروگرام میں، اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی اتنا برا عناصر ہے جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ، ہماری پولیس، ہمارے جو حکمران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ سو رہے ہیں؟ کیا انہیں یہ سب نظر نہیں آتا کہ آج کل چھوٹے چھوٹی بچیوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کس طرح ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم کیے جا رہے ہیں، اور جب کوئی ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا اس طرح سے پلان کیا جاتا ہے کہ جو آواز اٹھا رہے ہیں انہی کو زیادتی کا نشانہ بنا لیا جاتا ہے، انہی کو الٹا سزائیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اسی ٹاپک کے ساتھ آج میرے ساتھ موجود ہیں ہماری اینی باجوہ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے محترم جرنلسٹ خرم پاشا صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ ہمیں بھی بہت اچھا لگا آپ کے پروگرام میں آ کے اور آپ کو دیکھ کے۔ تھینک یو سو مچ۔ تو سر، جیسے کہ آپ نے سنا آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہی ہے؟ ہماری گورنمنٹ، ہمارے حکمران کیا سو رہے ہیں؟ بڑا ایک افسوسناک عمل ہے کہ سوسائٹی جس طرح چلی گئی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جی، سالہ سال سے یہ واقعات ہوتے آ رہے ہیں۔ اچھا، پہلے ایک دور تھا کہ جس وقت میڈیا اتنا وائڈ نہیں تھا، ہر بندے کی اپروچ میں نہیں تھا۔ جی، اب تو تھوڑا سا جو شور برپا ہونا شروع ہو گیا، بلکہ تھوڑا کیا بہت زیادہ اس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سوشل میڈیا کا بڑا اہم رول ہے، جی ہاں، کہ جو جن معاملات کو دبایا جاتا تھا پہلے، یا جن لوگوں تک یا میڈیا نہیں پہنچ پاتا تھا، یا لوگ میڈیا تک نہیں پہنچ پاتے، تو اب ایسے کئی واقعات ہیں کہ جو آپ کے منظر عام پر منظر عام پہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو کوئی بھی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ ایسے ہی ہے۔ اور دوسرا اس میں ایک چیز ہے کہ جو کئی واقعات ایسے دیکھنے میں ہیں، میں نے اپنی سروس میں ایسے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں، یہ جو مافیا ہے نا، یہ بڑا تگڑا ہوتا ہے، کہ جو لوگ اس قسم کے فیل کا ملوث ہوتے ہیں، اس میں صرف یہ نہیں ہے، ایک تو عام بندہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک باقاعدہ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ میرے پاس آیا ہے، ابھی اس کو میڈیا پہ ہم لانے جا رہے ہیں، جی جی، اس میں بھی بڑے بااثر لوگ ہیں، جس میں ایک نوجوان بچے کو، نوجوان کہتے ہیں بچہ ہی ہے 13-14 سال کا، اس کو بھی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور الٹا اب اس کو اس کے گھر والوں کو دھمکایا جا رہا ہے، انہیں باقاعدہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ قانونی کارروائی نہ کریں۔ اچھا، اس میں ایک ایلیمنٹ اور بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں کہ جو عزت کے مارے، جو عزت خراب ہونے کے خوف سے خاموش ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی، اور اس میں بچیوں کے معاملے میں بھی آتا ہے ایسا، بچوں کے معاملے میں بالکل ایسے ہی، اور پھر یہ بھی ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ انصاف کے حصول کے لیے انہیں ایڈیوں کا زور لگانا پڑتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس وقت وہ متعلقہ فورم پہ جاتے ہیں، متعلقہ فورم سب سے پہلے تو پولیس ہی ہے، جی بالکل، جب وہاں پہ سنوائی ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ پراپر ایکشن نہ لیں، تو مجھے بتائیں کہ وہ لوگ کیا کریں، کہاں جائیں گے؟ وہ پھر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری سنوائی نہیں ہے۔ اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جن گھرانوں کے بچے یا بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، وہ بیچارے عام گھرانے کے ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کی اپروچ اتنی ہوتی ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اور یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ اگر آپ کا سر سکھ ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، تو آپ کو
کوئی آپ کی داد رسی ہو جی بالکل. اور اگر آپ کمزور ہیں, آپ کی آواز اتنی زیادہ نہیں اٹھائی جا سکتی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور آپ ایک بے بسی کی تصویر بن کے بیٹھتے ہیں. بالکل. اور بڑی اچھی بات کی ہے فیض صاحب نے, واقعی سنوائی ہے ہی نہیں ہے. اسی لیے تو دیکھیں دن بہ دن جو ہے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, ایشو بڑھتی جا رہی ہے. اب زیادتی کے کیس ہیں, 3 سال کی بچی بھی سیف نہیں, 2 سال کا بچہ بھی سیف. بالکل ایسے ہی. اور زیادتی کے کیس دن بہ دن آپ اخبار پکڑ لیں, سوشل میڈیا دیکھ لیں, ہائی لائٹ ہوتے جا رہے ہیں. اب کیا اس ڈر سے کیا والدین اپنے بچوں کو اسکول کالج بھیجنا بند کر دیں؟ ایک وہ ٹائم ہوتا تھا پہلے کہ جب بچے بچیاں کھیل رہے ہیں باہر, پتہ نہیں ہوتا تھا کسی چیز پہ, بڑا پیارا ماحول تھا. جب سے موبائل, سوشل میڈیا, ہر چیز جو ہے ہمارے پاس کامن ہو گئی ہے, آپ دیکھ لیں ریشو بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اوپر سے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب ایکشن لے تاکہ کیسز تو رکے نا. بالکل. تو خرم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ گورنمنٹ کو کیا ایکشن لینا چاہیے؟ ایسی کون سی سزا ان کے لیے منتخب کی جائے کہ یہ ان کی روح کانپ جائے, ایسی بات سوچنے سے بھی پہلے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ قوانین کافی سخت ہیں, اور میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت بالکل سوچتی ہے, کوئی بھی گورنمنٹ ہو. ہم کسی پولیٹیکل وابستگی کے بغیر ایک نیوٹرل میں بات کر رہا ہوں, وہ کوئی بھی حکمران ہو, کوئی حکمران نہیں چاہتا کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو. جو بات ہے ان کا کوئی انٹرسٹ تو نہیں نا ہے ان چیزوں میں. قوانین بھی موجود ہیں. اس میں آج آ کے میرے نزدیک سب سے زیادہ جو رول ہے وہ ہماری پولیس ہے. دیکھیں معاشرے میں ایک یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ کوئی بھی کرائم پولیس کی معاملات کے بغیر نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا ہی. اور میں ساری پولیس کو اس میں ذمہ دار قرار انہیں بھی نہیں دیتا, لیکن جو چند ایک کالی گھڑے موجود ہیں ہر لیول پہ, وہ نیچے لیول پہ بھی ہیں, وہ اوپر لیول پہ بھی ہیں, جن کی وجہ سے سب کا ہی نام خراب, وہ سارے خراب ہو رہے ہیں. اور وہ جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں ان کو دبانے میں بھی اپنا بڑا کردار ادا کرتے ہیں. جی بالکل. اور بڑے افسوسناک بات ہے کہ یار آپ لوگ ایک ظلم ہوا ہے, آپ خود بچے بچیوں والے نہیں ہیں. بالکل. کہ آپ کسی کے بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ اگر زیادتی کا معاملہ ہوا ہے تو آپ لوگ اپنے لالچ کے لیے ان معاملات کو تباہ, چند پیسوں کی خاطر آپ معصوم زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. اس میں پھر دوسری بات بھی میں نے کہا ہے کہ کئی ایسے واقعات, سینکڑوں واقعات ایسے دیکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, سب کے بچے بچیوں آمین. سینکڑوں معاملات ایسے دیکھنے میں آئے ہیں کہ جس میں کمزور ہونے کی وجہ سے, غریب ہونے کی وجہ سے وہ بیچاروں کی آواز ہی نہیں بلند ہو سکتی. ٹھیک ہے, ان کو اگر کسی میڈیا میں اگر آ بھی گیا بالفرض معاملہ کہ زیادہ ڈر خوف تو میڈیا کا ہی ہوتا ہے نا, کہ کسی چیز کا اب میڈیا میں شور ببا ہو گیا ہے تو جی لوگوں کو خوف ہوتا ہے, ان کو دبا دیا جاتا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, یا تو ان کو کچھ پیسے دے دیے جاتے ہیں کہ وہ منہ بند کر دیا جاتا ہے. اتنا برا تھریٹ کرتے ہیں کہ ڈر جاتے ہیں, وہ آواز نکال نہیں سکتے, دب جاتے ہیں, روتے رہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. پچھلے دنوں کا کیس تھا جہاں پر میں بھی گئی تھی, وہ سمسانی کھوئی کا تھا. وہاں پر ایک ماں کا ایک ہی بیٹا ہے, 2 بچیاں تھیں, اور وہ کہیں پر وہیں ساتھ والے ہمسائے نے زیادتی کا نشانہ بنا دیا. سب لوگ وہاں پر جا رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ بھی آئے وہاں پر, اور پر اینڈ پہ کیا ہوا, کوٹ لگتا جیل میں بڑا کر چھوٹ چھوٹ آ گئے ہوں گے, کوئی سزا دیں تو اگلے ڈرے. تو خرم صاحب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی نظر میں کیا صحیح ہے, ہماری گورنمنٹ کو ایسا کون سا ایکشن لینا چاہیے کہ یہ جو جہالت کا مظاہرہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, جس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا, جو آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز دبا دی جاتی ہے, ان کو عبرت کا نشان کیسے بنایا جائے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے محکمہ پولیس میں بھی اسپیشل سیل اس حوالے سے بنائی گئی ہے, جو اس قسم کے معاملات کو, چاہے وہ لڑکیوں کے ساتھ ہوں لڑکوں کے ساتھ, تو وہ ڈیل کریں. ایک تو انہیں متحرک کرنا چاہیے, اور انہیں کسی بھی قسم کے جو یہ پریشر ہے نا اس سے آزاد کرنا ہوگا, اور جو اصل مجرمان ہیں, اصل ملزمان ہیں, انہیں کیفرے کردار تک پہنچانے میں ان لوگوں کو ایمانداری سے کام کرنا ہوگا. اگر یہ کچھ بھی نہ کریں, صرف ایمانداری سے کام کریں, اور جب کوئی متاثرہ شخص وہاں چلا گیا ہے تو اس کی سنوائی ہونی چاہیے ان ٹائم. جب آپ ایک معاملے کو لنگر آن کرتے ہیں, آپ بر وقت کارروائی نہیں کرتے, آپ مقدمات کے اندراج میں تاخیر کرتے ہیں, اور کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ ان واقعات کا میں بھی جانتا ہوں واقعات کو, کہ لوگ ہمارے پاس بھی آئے ہیں ہیلپ لینے کے لیے کہ جی ہماری سنوائی نہیں ہو رہی, کہ وہ چکر لگاتے لگاتے تھک جاتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو جب تک آپ بر وقت ایکشن نہیں لیں گے, اور سخت سے سخت, جب آپ پولیس کا تو کام ہے نا انویسٹیگیٹ کرنا, اس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے, اس نے چلان مکمل کرنا ہے, آگے ڈیپینڈ کرتا ہے عدلیہ پہ کہ ٹرائل وہاں پہ ہونا ہے, کہ انہوں نے اس کی سزا یا جزا کا فیصلہ تو عدلیہ پہ آ جاتا ہے.
لیکن عدلیہ کا کردار تو تب شروع ہونا ہے نا کہ جب تک پولیس اس کیس کا چلان کمپلیٹ کر کے وہاں پہ نہیں بھیج دیتی. پھر انویسٹیگیشن سے پہلے سب سے پہلی بات کہ ایسے واقعات کے اگر تو کوئی چلا ہی گیا ہے, میں نے کہا بہت سارے لوگ تو عزت کے بچانے کے لیے خاموش رہتے ہیں, اگر چلا گیا ہے تو بر وقت مقدمات کا اندراج کرنا چاہیے, ملزمان کو گرفتار کرنا چاہیے, اور اگر ان پر پریشر ہے تو وہ پریشر بھی پولیس ہی لوز کر سکتی ہے. تو اس میں ہمارے جو پولیس افسران کو خصوصی طور پہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ایسے متاثرہ خاندان کو, گھروں کو تحفظ کیسے دینا, کہ وہ جو ایسے درندے ہیں ان کے اثر و رسوخ سے, ان کی دھمکیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. کیونکہ میں نے پھر کہا ہے کہ ان معاملات میں اگر آپ تھوڑا سا بھی ہسٹری میں پیچھے چلے جائیں تو بڑی بڑی اہم شخصیات بھی ملوث نکلی ہیں کہ جو ان درندوں کو سرپرستی کرتی رہی. اس میں کچھ سیاسی شخصیات کے بھی نام آئے ہیں کہ صرف اپنے علاقے میں, اپنے حلقے میں اپنا جو ووٹ بینک ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ایسے درندوں کو بھی سپورٹ کرتے رہے. تو یہ جو کلچر ہے نا اس کو ختم ہونا چاہیے, اور ایسے لوگوں کے خلاف بر وقت کارروائی بہت ضروری ہے. اگر آپ بر وقت ایکشن لیں گے تو یقیناً یہ برائی جو ہے, میں نہیں کہتا یہ 100% ختم ہوگی. اس طرف سوسائٹی یہ چل نکلی ہوئی ہے اور اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں ایسے, اگر ہم اس پہ ڈسکس کریں تو وہ بہت زیادہ پھر بات لمبی ہو جاتی ہے. لیکن اس کی روک تھام کے لیے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جب تک آپ کسی کو نشان عبرت نہیں نہ بنائیں گے تب تک یہ ختم نہیں ہوگا. اور بڑی اچھی بات کی ہے خرم صاحب نے کہ سب سے پہلے ہے آپ ایمانداری سے چلیں. ہر ادارہ جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے گا تو صحیح ہوگا, ورنہ چیزیں کبھی بھی سیٹلمنٹ ہوتی نظر ہی نہیں آ رہی ہیں. ہم جاتے ہیں اگر پولیس ڈپارٹمنٹ میں پہلے جو شریف لوگ ہیں ویسے ہی ڈر جاتے ہیں کہ وہ تھانے کا نام سن کے ڈر کہ ہم کیسے اندر جائیں, پھر اپنے بچیوں کو کیسے ہائی لائٹ کریں. ہمیں انہیں مطلب ایک وہ احساس دلانا ہے, ایک تحفظ دلانا ہے. ہم نے اپنے ساتھ لگائیں گے, بات کریں گے, پھر ہماری گورنمنٹ ہماری عدلیہ دیکھے گی تو کچھ تو ان کے اندر کری جائے گی کہ ہم جا سکتے ہیں. ہم تھانوں سے کیوں ڈرتے ہیں, وہ ہمارا محافظ ہے, ہم وہیں جا کے ڈر جاتے ہیں, وہیں جا کے اپنا حل نکالیں اپنے مسئلے کا. اور یہ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. تو خرم صاحب اس کے علاوہ بھی خواتین کو بھی گھروں میں بہت تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ بھی بہت مسئلے چل رہے ہیں ہمارے معاشرے میں آج کل کہ خواتین کو مارا جاتا ہے, جہیز کی وجہ سے مارا جاتا ہے, اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے. ان معاملات میں کوئی سوال نہیں اٹھاتا. اس میں بھی قانون بنے تھے اور اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوا. اس میں ان خواتین خصوصاً جو میاں بیوی کے, جی ہاں, اچھا موسٹلی ایسے معاملات میں پولیس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ چونکہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے یہ آپس میں سیٹل ڈاؤن کر, ٹھیک ہے. تو لیکن کئی ایسے معاملات میں جس میں ایک خاتون کی طرف سے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا, کئی ایسے مقدمات کا اندراج ہوا ہے. اب چونکہ یہ گھریلو جھگڑا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ ہزاروں لاکھوں کیسز جو ہیں فیملی کورٹس میں پینڈنگ پڑے چل رہے. جی ہاں بالکل. اچھا اس میں کھلا کے کیسز بھی ہوتے ہیں, اس میں بچوں کی حوالگی کے کیس بھی ہوتے ہیں, اس میں بچوں کے اخراجات کے کیسز بھی ہوتے ہیں. اور میں نے اکثر دیکھا, اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ اکثر کھلا کے معاملات کو دیکھیں گے کہ کورٹ بھی اس کو لنگر آن کرتی ہے, اس لیے کہ شاید کہیں گنجائش پیدا ہو جائے ان کا آپس میں پہچان ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ اب موسٹلی گھروں کی کہانی ہے, وہ ایک علیحدہ چیز آ جاتی ہے. لیکن جب ہم آتے ہیں ان زیادتی والے معاملات پہ وہ ایک ڈفرینٹ چیز آ جاتی ہے. تو گھریلو جھگڑے تو وہ تقریباً ہر دوسرے گھر میں ہی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں تو ڈپینڈ کرتا ہے, فری کین پہ کرتا ہے, اس میں مرد پہ بھی کرتا ہے, عورت پہ بھی کرتا ہے, کون اپنے لائف سٹائل کو کیسے بنانا ہے. اور ضروری نہیں ہوتا کہ جہیز کے ایشو پہ ہوں, کوئی نہ کوئی چھوٹی بات کوئی بڑی بات وہ ایشوز چلتے رہتے ہیں. اور بعض اوقات ایک چھوٹی بات پھر بعد میں بڑا دعویٰ بن جاتی ہے. تو وہ تو ختم نہیں ہونے چاہیے. اس کے لیے ظاہر پیشنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے گھر کی بات باہر جائے گی, ختم ہو گئی ہے. اب خرم صاحب دیکھیں فیملی کورٹ میں دیکھ لیں تو کیا حال ہے, وہاں پر ریشو بڑھتی جا رہی ہے, اور وہاں پہ بچے ہیں, ماں کوئی وہاں رو رہا ہے. کئی بار تو دل دیکھ کے نا مطلب ایک دفعہ روتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. یہاں پہ میجورٹی ہو گئی ہے, ویسی کیسز آ رہے ہیں سامنے. صحیح بات ہے. تو خرم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہی کیوں ہیں؟ ان لوگوں کے دماغ میں اس طرح کی شیطانیت پیدا کدھر سے ہوتی ہے؟ یہ اصل میں فرسٹریشن کا شکار لوگ ہیں, اور کوئی نفسیاتی مریض ہی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کا کوئی نفسیاتی علاج بھی کرانا چاہیے جو میرے سمجھ سے بالا تار ہے. بالکل. وہ یہ جو زبردستی کے معاملات ہوتے ہیں میرے نزدیک یہ مینٹلی سک لوگ ہوتے ہیں.
یہ تو حیوان یہ نارمل لوگ اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل. تو خصوصاً ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, کئی ایسے فیکٹرز ماضی میں بھی سامنے آئے. اگر آپ ان کو دیکھیں تو بڑے بزرگ تھے, وہ ادھیڑ عمر تھے, وہ اپنی بزرگی میں یا اپنے بڑھاپے میں بھی ایسے کاموں سے باز نہیں ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ ان کو ایسے کاموں کی لت پڑ جاتی ہے کہ ان کی مینٹلی سیٹسفیکشن جو ہے وہ ان معاملات میں انوالو ہوتی ہے. یہ ایسے لوگوں کو میں تو ایک ذہنی طور پہ بیمار کہوں گا. ایسے لوگوں کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹس بنے ہوئے ہیں سر؟ نہیں, کوئی نہیں بنے. ساریہ بن بھی جائے تو جائے گا کون, کہیں گے ہم صحیح ہیں آپ کا, کوئی مانے گا اس بات. کوئی اگر بندہ اگر جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ نارمل ہے, وہ خود مانے گا کہ کوئی بھی کبھی بھی نہیں مانے گا. وہ کہے گا میں تو اگلے کل آدمی ہوں. بالکل. یا جو فیل وہ کر رہا ہے اس کے نزدیک وہ ٹھیک ہے. جی ہاں, اس کو غلط نہیں سمجھ آتا, وہ ایسے بتا دے گا. وہ تو اپنے آپ کو کہے گا میں رائٹ پہ ہوں. بالکل. تو بات ہے کہ یہ ذہنی طور پہ بیمار لوگ ہیں, اور ہمارے یہاں باقی بڑی اچھی بات کی ہے کہ وہ کون جائے گا, کون جا کے یہ کہے گا جی مجھے اس قسم کی لت پڑی. جی ہاں, یہ چیزیں ہیں. تو اس پہ آپ جتنی مرضی بات کریں, جب تک کسی شخص کو 1 ہو 2 ہو 5 ہو 10 ہو آپ نشانی عبرت نہیں نہ بنائیں گے. بالکل. خوف نہیں پیدا ہوگا قانون کا خوف جب تک نہیں پیدا ہوگا, قانون کی سخت قانون موجود ہے, اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. جی ہاں, یہ واقعات نہیں رک سکتے. اور ان واقعات نے اتنا خوف و ہراس پھیلا دیا ہوا ہے کہ اب وہ دور, ابھی اینی یہ بات کر رہی تھی کہ پہلے ایک دور میں, ہم اپنے دور کی بات کر لیتے ہیں, تب یہ ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ نہیں تھی, تب موبائل نہیں تھے, ایون ہمارے دور میں پی ٹی سی ایل بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے. جی بالکل. تو ہم کئی گھنٹے گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے چلے گئے ہیں, ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں, کبھی پیرنٹس کو اتنی پریشانی نہیں تھی ہوتی. بالکل نہیں. اب تو ذرا بچہ آپ کا آنکھوں سے اجل ہو تو آپ کو پریشانی پڑ جاتی ہے کہ کدھر چلا گیا. بالکل. ٹھیک ہے. اور پھر جس طرح اب یہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پہ آپ بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں, وہ کافی سارے ایسے واقعات بڑے اچھے اداروں کے بھی سامنے آئے ہیں, وہاں پہ ہراسمنٹ کے واقعات ہوئے ہیں سارا. اساتذہ کی طرف سے ایسے واقعات کافی سامنے آئے ہیں. اسٹاف کو راستہ کیا جاتا ہے وہاں پہ. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کی بات کریں کہ جو وہاں پہ فیمیل اسٹاف ہوتا ہے اس کو ہراساں کیا جاتا ہے. اور بڑے یہ مختلف دفاتر کے واقعات لے لیں, دفاتر میں جو خواتین کام کرنے آتی ہیں ان کو ہراس کیا جاتا ہے. وہ صرف پھر وہاں پہ بھی یہ چیز ہے وہ خواتین عزت کے لیے خاموش رہتی ہیں, اور اس خاموشی کا فائدہ وہ درندے اٹھاتے ہیں, ان کو حوصلہ مل جاتا ہے. جی بالکل. اصل چیز ہے کہ ان کے حوصلے توڑنے کی ضرورت ہے, ان کو سلپ کرنے کی ضرورت, کہ سر کچل دینے چاہیے قانونی طور پہ. میں غیر قانونی بات نہیں کرتا, قانونی طور پہ ایسے ان کے خلاف ایکشن ہونے چاہیے کہ وہ دوسرا بندہ پھر خوف کھائے کہ میں نے اس برائی کی طرف نہیں جانا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بہت شکریہ سر آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کی آمد کا, اور آپ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے پروگرام میں ایک اچھے سے نئے ٹاپک کے ساتھ. اور جی تو ناظرین, یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا, جو آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ آج کل ہمارا معاشرہ کس دلدل میں دھنستا جا رہا ہے, کہ ہمارے گھر کے بچے بچیاں محفوظ نہیں ہیں, اپنے تعلیمی اداروں تک میں محفوظ نہیں ہیں. تو ایسی کون سی جگہ ہے جہاں ہم اپنے بچے بچیوں کو بھیجیں اور تعلیم دلوا سکیں, کیونکہ ہر جگہ والدین ساتھ نہیں رہ سکتے بچوں کے. تو اس لیے ہمارا جو اب تک یہ رزلٹ نکلا ہے ہماری گفتگو کا, وہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں, اور خاص طور پہ جو ہماری پولیس ہے, اس کو اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے. اور جب بھی ان کے پاس ایسا کوئی کیس آئے تو انہیں اس کو فوراً آگے پرسو کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ کہیں سے پیسے لے کے, کہیں سے رشوت لے کے, یا کہیں کسی ادارے کے دباؤ میں آ کے اس ٹاپک کو دبانا نہیں چاہیے, بلکہ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اور ایسے عناصر کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ زندگی میں دوبارہ کبھی ایسی کرنے کی جرت نہ کر سکے کوئی. تو اسی ٹاپک کے ساتھ آپ سے لیتی ہوں آج اجازت. امید کرتی ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ملیں گے ایک نئے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.